شاعری عکس ہے ماحول کا، شاعری جوہر ہے تخیل کا، شاعری نچوڑ ہے احساسات کا، شاعری رقص ہے جذبات کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام شعر و شاعری میں میزبان اریب ہادی حاضر خدمت ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ انتہائی خاص ہیں۔ ان کا تعلق ایک ادبی گھرانے سے ہے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا تفصیلی، تو ان کے والد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہیں بیک وقت کئی نوحہ خانوں کو، کئی منقبت خانوں کو مختلف بہور میں کلام کہے، ایک وقت میں، بیک وقت میں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ خاصہ بھی رہا کہ سب سے تیز لکھنے والوں میں آپ کے والد گرامی کا نام آتا تھا۔ ہمارے ساتھ آپ کے برادر عزیز جن کا ہر نوحہ مقبولیت کی جو ہے وہ ہر سرحد کو پار کر گیا، ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ اسی شاعر کے چھوٹے فرزند، یعنی ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کے چھوٹے فرزند، برادر سلمان اعظمی کے چھوٹے بھائی جناب ارسلان اعظمی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ارسلان بھائی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت میں سے اپنا وقت فراہم کرنے کے لیے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ بتائیے، خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ ریب بھائی، آپ بتائیں کیسے؟ بس گزر رہی ہے آپ کی دعاؤں میں، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، آپ ایک ادبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کا جو سلسلہ شروع ہی سے علمی اور ادبی رہا، تو آپ کو شاعری سے کیسے جو ہے وہ اتفاق ہوا؟ لازمی سی بات ہے، ہر بیٹا یہی چاہتا ہے کہ میں اپنے والد جیسا بنوں، میں اپنے باپ جیسا بنوں، اور ہر باپ یہی چاہتا ہے کہ بیٹا میرے جیسا بنے، ماشاء اللہ۔ تو آپ کا یہ اتفاق تو نہیں کہوں گا اس کو، بہرحال میں یہ تو ایک فیکٹ ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ ریب بھائی، بات یہ ہے کہ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ میرے جیسا، اور بیٹا بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے نقش قدم پر ہو۔ اچھا، یہ لوگوں کو شاید معلوم بھی ہے، اور ویسے ایک عام بات بھی ہے یہ کہ پپا جو ہے وہ شاعر ہونے سے پہلے ہاکی بہت کھیلا کرتے تھے، اور پاکستان نیشنل ٹیم کے لیے کھیلا انہوں نے۔ بالکل۔ اچھا، ایک طرح سے ہم نے انسپریشن اس بات کو بھی بنایا، اور ہم نے کرکٹ میں جو ہے وہ بہت جو ہے دن رات کرکٹ کھیلنا، گراؤنڈ میں رہنا، اور وہ ایک وقت تھا۔ مجھے کبھی بھی وہ ارادہ نہیں تھا کہ میں جو ہوں وہ شعر کی طرف یا شاعری کی طرف آؤں گا، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بس رجحان بڑھنے لگا۔ ظاہر ہے وہ خون میں تو تھا نا، تو وہ رجحان بڑھنے لگا اس طرف، اور پھر پتہ نہیں کب گراؤنڈ میں لے کر بیٹ بھاگتے بھاگتے قلم لے کر ادب کے میدان میں بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ کبھی پتہ ہی نہیں لگا کہ کس طرح اس طرف مڑ گئے۔ بس بال کی جگہ جو ہے وہ قلم آ گیا، اور بیٹ کی جگہ کرتاس آ گیا۔ کیا بات، کیا بات۔ تو ابتدائی تو سلسلہ لازمی سی بات ہے والد گرامی کے ساتھ اور سلمان بھائی کے ساتھ سلسلہ رہا ہوگا آپ کا، لیکن اس کے بعد اگر ہم کہیں کہ تھوڑا سا والد اور بھائی سے اگر ہم ہٹ کے اگر تھوڑا سا پوچھیں، تو آپ نے کس کو پڑھا؟ میں نے اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ویسے تو جان ایلیا کو بہت پڑھا ہے میں نے غالب کو مسلسل پڑھا ہے، پھر انیس اور دبیر کا جو ہے وہ مطالعہ ابھی، کیونکہ ابھی کچھ ہی گزشتہ دنوں میں نے مرثیہ کہا پہلا جناب جان کے حال کا، تو میں نے جو ہے انیس اور دبیر اور استاد قمر جلالوی کے مرثیوں کا مطالعہ کیا۔ تو یہ کچھ اساتذہ ہیں جن کے جو ہے وہ شامل رہے میرے مطالعے کے اس میں۔ کیا بات۔ اچھا، اب آپ نے مرثیے کی بات کی ہے اور جناب جان کا مرثیہ، تو ہم شروع میں ہی چاہیں گے کہ آپ ہمیں کچھ، اگر مرثیے کے کچھ بند آپ کو یاد ہوں تو وہ اگر ہمیں۔ مرثیے کی کچھ بیتیں ہیں جو یاد ہیں، جیسے بسم اللہ کیجیے، بسم اللہ کیجیے۔ ایک بیت تھی کہ جناب ابوذر سے منسوب تھی، کہ جناب ابوذر جان کو کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں تم کو عطا یہ کمال ہو، میں چاہتا ہوں تم کو عطا یہ کمال ہو، دنیا کہے حسین کہ تم ہی بلال ہو، دنیا کہے حسین کہ تم ہی بلال ہو۔ اور ایک اور بیت تھی کہ میں چاہتا ہوں تم کو عطا یہ کمال ہو، دنیا کہے حسین کہ تم ہی بلال ہو۔ اور ایک بیت تھی کہ کرب و بلا میں، جناب جان کے حوالے سے، کہ کرب و بلا میں شہ کے لیے جہاں پناہ تھا، کرب و بلا میں شہ کے لیے جہاں پناہ تھا، انگشتری میں شہ کی عقیق سیاہ تھا۔
کیا بات ہے، تو یہ کیا اچھے اچھے کچھ باتیں استعارے تھیں. موجود ہیں، واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو کتنا عرصہ لگا ایک مرثیہ کہنے میں؟ مجھے یقین کریں کہ میں نے مرثیے کا عشرہ رکھا ہوا تھا گھر پہ 23 محرم سے اور 3 صفر تک اس کا دورانیہ تھا، اور یقین کریں میں نے مرثیہ لکھنا شروع کیا ہے 12 محرم کو اور 18 محرم کو مکمل ہو گیا تھا. شکر پروردگار کا احسان ہے اس ذات کا. ظاہر ہے کچھ چیزیں پپا سے آئی ہیں، وہ تیز لکھنا اور زود گوئی اور یہ سب چیزیں، بالکل بالکل، وہ تو تو عطائی ہوتے ہیں وہ عطائی سلسلے. معاملات ہیں. اور پھر پپا کو دیکھ کے بھی یہ کچھ چیزیں ہوئی ہیں. مجھ سے کبھی بھی ایگزام کی طرح شاعری نہیں ہوئی کہ میں پریپیئر کر رہا ہوں، تیاری اپنے آپ کر کو رہا تیار ہوں، کیا جا رہا ہے. تیار کیا جا رہا نہیں. جب ویسے ہوتا تو ہے کہ شاعری کے لیے کوئی ماحول بنانا نہیں، میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا یہ، کیونکہ لوگ کہتے ہیں شاعر جو ہے وہ تنہائی پسند ہوتا ہے، اکیلے میں لکھنا ہے اور یہ ماحول چاہیے. نہیں، ہمارے یہاں تو ہمیشہ ماحول یہ رہا کہ 15 نوخان بیٹھے ہوئے اور نوحے ہو رہے ہیں. تو جب تک مجھے تو یہ والا ماحول زیادہ سوٹیبل ہے کہ جب تک لوگ بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے ارد گرد، تو مجھ سے تو شعر نہیں ہوتا جب تک ساتھ نہ بیٹھے ہوں. کیفیت ہی یہی ہے کہ یہ ماحول چاہیے، ہر وقت لوگ ہوں ارد گرد. مطلب آپ بآسانی یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ عاشق جان ہیں، تو آپ یہ بخوبی کہہ سکتے ہیں، بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمروں میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. ماشاء اللہ. تو آپ کا جو روم ہے، میں خود بھی آیا ہوں اس کمرے میں، تو ماشاء اللہ دیوار تو نظر ہی نہیں آتی ہے، اس پورے گھر کے اندر جو ہے وہ کتابوں کا سلسلہ ہے. تو لائبریری 24 گھنٹے آپ کا سلسلہ کتب خانے میں گزرتا ہے. تو کیا تبدیلی محسوس کرتے ہیں خود میں اور دیگر شعراء میں یا دیگر نوجوان شعراء کے درمیان؟ تبدیلی تو کچھ نہیں ہے. ظاہر ہے مجھے تو الٹا آج جو نوجوان شعراء ہیں انہیں دیکھ کے مزید رشک ہوتا ہے کہ کچھ شعر تو ایسے سننے کو مل جاتے ہیں کہ سن کے ایسا لگتا ہے یار کاش میں نے لکھا ہوتا. تو بات یہ کہ ہمارا جو فیوچر ہے وہ اچھے ہاتھوں میں، شکر پروردگار کا احسان ہے کہ وہ اچھے ہاتھوں میں ہے. اور جس طرح لوگ شعر کہہ رہے ہیں، مولا نے بہت کرم کیا ہوا ہے کہ کوئی جو ہے وہ پریشانی نہیں ہے کہ پیچھے آنے والے لوگ کیا کریں گے اور کیسے رہے گا. اچھا چل رہا ہے سب. کیا بات. وہ آپ کا ایک مشہور بہت مشہور شعر جو کہ میرے مولا نے کہا وہ اچھا نہیں ہونے دیتے، تو وہ اگر آپ اس کلام کے 2-3 اشعار آپ ہمیں سنائیں تو میں بالکل آپ کو جو ہے سناتا وہ ہوں. اور خوبصورت ماحول ہو جائے گا. محسن ہاشمی صاحب نے پڑھا ہے کیا اور بات. وہ بس وہ ہوا بھی اس طرح تھا کہ ہم کہیں سے گاڑی میں واپس آ رہے تھے علی ارمان بھائی کی طرف سے. اچھا، تو رستے میں یہ کلام جو ہے وہ مکمل ہوا تھا. خیر میں آپ کو سناتا ہوں. بسم اللہ. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، کیا بات ہے. میری حالت کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میری حالت کا تماشا نہیں ہونے دیتے، خالی ہاتھوں سے بھی کرتا ہوں مدد کا وعدہ، کیا بات ہے. خالی ہاتھوں سے بھی کرتا ہوں مدد کا وعدہ، اپنے بندے کو وہ جھوٹا نہیں ہونے دیتے، کیا کہنا. اپنے بندے کو وہ جھوٹا نہیں ہونے دیتے. ان سے کہہ دو کہ میرے ساتھ میرے مولا ہیں، جو ان سے کہہ دو کہ میرے ساتھ میرے مولا ہیں، جو میرے غم کا مداوا نہیں ہونے دیتے، جو میرے غم کا مداوا نہیں ہونے نہیں دیتے. چھوڑ جاتے ہیں سبھی وقت بدل جانے، چھوڑ جاتے ہیں سبھی وقت بدل جانے پر، میرے مولا مجھے تنہا نہیں ہونے دیتے، سبحان اللہ. میرے مولا مجھے تنہا نہیں ہونے دیتے. حال تو یہ ہے کہ فاقوں میں گزاروں دن رات، حال تو یہ ہے کہ فاقوں میں گزاروں دن رات، بھوکا سو جاؤں وہ ایسا نہیں ہونے دیتے، بھوکا سو جاؤں وہ ایسا نہیں ہونے دیتے. میں جو کہتا ہوں کہ مولا یہ نہیں ہونے دیں، کیا بات ہے. میں جو کہتا ہوں کہ مولا یہ نہیں ہونے دیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں ہونے دیتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں ہونے دیتے. ان کا احسان ہے ازلان قلم چلتا ہے، ان کا احسان ہے ازلان قلم چلتا ہے، وہ اگر چاہیں تو مصرع نہیں ہونے دیتے. کیا بات ہے. سلامت رہیے، آباد رہیے. اچھا ماشاءاللہ پوری غزل بول رہی تھی اس پوری منقبت میں، غزل بات کر رہی تھی. اچھا میں مقطع سنا تو یہ سوال بھی میرے ذہن میں آیا کہ آپ ارسلان تخلص کیا کرتے تھے اپنا، اس کے بعد آپ نے ازلان طرف لائے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ فرید بھائی خاص وجہ یہی ہے سب سے زیادہ کہ ایک تو لکھنے کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ سلسلہ نوحوں کا جو ہے وہ پروردگار کے احسان سے کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں اور وہ پڑھنا چاہتے ہیں مسلسل، اور ظاہر لیگیسی بھی ہے، پپا اور سلمان کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں.
اور ایسا ان ہی کو پڑھنے والے لوگ اب جو ہے وہ میری طرف آتے ہیں اور لکھنا پڑتا ہے. ایسا ہی ہے. تو میری مجبوری یہ ہو گئی تھی. عریب بھائی آپ شاعری سمجھتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں شعر, تو آپ کو اندازہ ہے کہ تخلص جو ارسلان تھا نا, وہ بہت ساری بہور ایسی تھیں جن میں آتا ہی نہیں تھا. جی بالکل ایسا تو ہی ہے. وہاں میری مجبوری آتی تھی کہ پھر مجھے چھوڑنا پڑتا تھا, مقطع نہیں کہتا تھا میں کلام کا. اچھا لیکن پھر جو ہے مجھے کسی نے بولا کہ نہیں یار, اس طرح سے تمہارے کلام جو ہے بغیر مقطع کے تو پتہ ہی نہیں لگے گا کب کس نے شاعر لکھا کون اور تھا, اور شاعر کا حق ہے کون مقطع. تھا. شاعر کا حق ہے مقطع, ایسا ہی ہے. ظاہر ہے. تو پھر میں نے اس سے یہ تجویز نکالی کہ ملتا جلتا, جس کا ساؤنڈ بھی سیم ہو, نزدیک ترین ہو ارسلان سے, تو وہ ازلان مجھے بہتر لگا. پھر پپا کا مشورہ ان سے لے کر میں نے تخلص اپنے لیے رکھا. اچھا تو یہ اس لیے ازلان جو ہے وہ تخلص کرتا ہوں. آیا. اچھا بات دوسری یہ ہے کہ غزلوں کے حوالے سے کتنا آپ نے کام کیا, غزلوں کے حوالے مسلسل سے کر رہے ہیں یا خرامہ خرامہ سفر جاری ہے؟ نہیں, اب تو تھوڑا کم ہو گیا ہے. اب تو بس یوں سمجھ لیں کہ ذائقہ تبدیل کرنے کے لیے کبھی کبھی غزل کہہ لیتا ہوں. حسب ذائقہ. ہاں بس یوں ہے, ورنہ تو مدعی کلام چل رہا ہے. لیکن جب میں آغازی میرا دور تھا تو اس وقت پپا اور سلمان لکھ رہے تھے, تو مجھے رسائی ادب کی طرف اتنا میرا رجحان تھا نہیں. میں نے سمجھ لیں غزلیں ہی لکھی ہیں کیا بات اور ہے. بے انتہا لکھی ہیں. بلکہ میں خطوط نگاری بھی میں نے کی, ارے کیا اور بات جو ہے وہ اس واہ. کے علاوہ خط بھی لکھتا تھا, اور اس کا دوسرے کی جانب سے جواب بھی خود لکھتا تھا. کیا بات ہے. تو میں نے یہ کام بھی کیا, میں نے غزلیات بھی لکھی. اس طرف میں نے بہت کام کیا, ایک سلسلہ تھا. لیکن اب ظاہر ہے اب ذمہ داریاں کچھ اور ہیں, اور اس وجہ ایسا سے ہی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی تبدیلیاں جاتی ہے, آتی رہتی ہے. اور ایک خوبصورت قلمکار سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے. میں چاہوں گا کہ مسلسل غزل کی بات ہو ہی رہی ہے, تو کوئی غزل جو آپ کو بہت پسند ہو. میں آپ کو بالکل سناتا ہوں غزل. غزل ہے میری, اس میں حالات حاضرہ زیادہ ہے, لیکن مطلب میرا انداز ہی اس طرح کا ہے کچھ جی جی بسم اللہ. غزلوں کا, کہ زبانوں کی نہیں جو دل کی ہر بولی سمجھتے ہیں, واہ. زبانوں کی نہیں جو دل کی ہر بولی سمجھتے ہیں, وہی تو سخت لہجے میں چھپی نرمی سمجھتے کیا ہیں. بات ہے. وہی تو سخت لہجے میں چھپی نرمی سمجھتے ہیں. یہ کیسے لوگ آ کر بس گئے ہیں میری بستی میں, یہ کیسے لوگ آ کر بس گئے ہیں میری بستی میں. لہو انسان کا جو ہاتھ کی مہندی سمجھتے ہیں, لہو انسان کا جو ہاتھ کی مہندی سمجھتے ہیں. یہاں یہ کیسے لوگ آ کر بس گئے ہیں میری بستی میں, کیا بات ہے. لہو انسان کا جو ہاتھ کی مہندی سمجھتے ہیں. یہاں کے لوگ ظلم و جبر پہ بولا نہیں کرتے, یہاں کے لوگ ظلم و جبر پہ بولا نہیں کرتے. یہ قبرستان ہے ہم سب جسے بستی سمجھتے ہیں, کیا کہنا. قبرستان ہے ہم سب جسے بستی سمجھتے ہیں. ہمارے شہر کے معصوم لوگوں کا یہ عالم ہے, ہمارے شہر کے معصوم لوگوں کا یہ عالم ہے. کفن ہے جو ضمیروں پر اسے وردی سمجھتے ہیں, کیا بات ہے. کفن ہے جو ضمیروں پر اسے وردی سمجھتے ہیں. میں کچھ پیسے کما کر آ گیا پردیس سے واپس, میں کچھ پیسے کما کر آ گیا پردیس سے واپس, مگر اب دیس والے مجھ کو پردیسی سمجھتے ہیں. کیا حسین شعر. مگر اب دیس والے مجھ کو پردیسی سمجھتے ہیں. وہ شاعر نہ رہے جو اس کو لونڈی لکھا کرتے تھے, مگر ہم ارسلان اردو کو شہزادی سمجھتے ہیں. بہت اچھا ہے, کیا خوبصورت استعمال ہوا ہے. واہ 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 واہ, کیا بات. پھر عطا کیجئے اس کو. وہ شاعر نہ رہے جو اس کو لونڈی لکھا کرتے تھے, کیا بات. مگر ہم ارسلان اردو کو شہزادی سمجھتے ہیں. کیا بات. کیا کہنا. واہ واہ, کیا خوبصورت غزلیں. پھر تو آپ کو مسلسل رکھنی چاہیے یہ مشق. اچھا ربائی جو ہے وہ سب سے مشکل جو ہے وہ صنف مانی جاتی ہے شاعری کے حوالے سے. اس میں مختلف بہروں پتہ نہیں چلتا کہ کب کس بحر میں آپ داخل ہو. تو کبھی ربائی لکھنے کا اتفاق ہوا یا مسلسل آپ اس پہ جاری, نہیں, میں کیونکہ نے آپ انیس و دبیر مسلسل مطالعہ ان میں مصروف ہیں, تو پھر تو اصل میں ربائی کے معاملات کچھ جوش صاحب نے آسان کر دیے کچھ شعراء کے لیے, اور انہوں نے ایک بحر مخصوص کر کے بتا دی کہ اگر اس بحر میں کہہ لو گے تو بھائی آپ کی ربائی ہو جائے گی. جوش صاحب نے ایک تو کام آسان کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ کم لوگ کہہ رہے ہیں ربائی, لیکن اچھا ہے کہ کہہ رہے ہیں. اور میں نے جو ہے شاید غالباً 3 رباعیاں یا 4 لکھی ہوں گی, اور ابھی مرثیہ کہنے کے لیے تو مرثیہ کی پیشانی کے لیے ربائی کہی تھی, تو وہ کچھ ایسے ایک. جی بالکل بالکل. میں آپ کو سناتا ہوں کہ امداد جو غازی کے علم سے آئے,
امداد جو غازی جو کے غازی علم کے سے علم سے آئے، آئے. کیوں مجھ سا نہ ممبر پہ بھرم سے آئے، کیا بات ہے. کیوں مجھ سا نہ ممبر پہ بھرم سے آئے، واہ. ازلان یہی برسر ممبر ہے دعا، واہ ریحان ازا میرے قلم سے آئے. بہت اچھا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. کیا بہترین ترجمانی ہے. واہ 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 سبحان اللہ. کیا بات ہے. تو جو مرثیہ آپ ابھی تحریر فرما رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں مرثیہ، تو وہ کس موضوع پر ہے؟ ابھی میں نے جناب ابوالفضل کا مرثیہ شروع کیا کیا بات. ہوا ہے، کیا بات. اور اس کا مطلع کا پہلا مصرع یوں ہے کہ ہاں. اپنے قلم کو آج علم کر رہا ہوں میں، واہ. یوں کر کے اس کو آغاز کیا ہے. کیا ابھی بات. دیکھیں، دعا کریں کہ جلد سے جلد مکمل ہو. ابھی کچھ بیتیں مکمل ہو نہیں، گئی ابھی ہیں. ابھی ابھی جو ہے سلسلہ بس وہ بالکل سمجھ آغاز لیں میں ہے. ابھی بالکل آغاز ہے. ربائی تک ہی. ہاں، ابھی رباعیات ہو مکمل. گئی ہیں اور ابھی جو ہے سلسلہ بالکل آغازی ہے. دعا کریں. اچھا، مرثیہ پڑھنے کے لیے جی. کن باتوں کا خیال بہت ضروری ہے؟ اچھا. ماشاء اللہ آپ کیونکہ اپنے مرثیے سے پہلے بھی کچھ مرثیہ آپ پڑھ چکے ہیں، تو اور آپ کا پورا ادبی گھرانہ آپ نے وہ ماحول دیکھا، تو کیا چیزیں ضروری ہیں مرثیہ پڑھنے کے لیے؟ نہیں، آداب مرثیہ جسے کہتے کچھ چیزیں مخصوص ہیں اور کچھ چیزیں خاص ہیں. پہلے تو لکھنے کے لیے بھی مرثیہ اس کے ارکان کا بہت خیال رکھنا چاہیے. جیسے لوگ اب جو ہے وہ مرثیہ جو کہہ رہے ہیں وہ طویل نظمیں کہہ رہے ہیں. مرثیہ تو مختصر کچھ لوگ رہ گئے جو مرثیہ کہہ رہے ہیں. اور مرثیہ تو ویسے بھی ہمارے ہاں بالکل جو ہے وہ پیچھے کی طرف جاتا جا رہا تھا، لیکن اب شکر ہے پروردگار کا، کراچی میں فضا جو ہے ہموار ہوئی ہے مرثیے کی، اور جو ہے واپس اس طرف لوگوں کا رجحان آ رہا ہے. رجحان کچھ بڑھ رہا ہے. مرثیہ پڑھنے کے بھی آداب ہیں، ظاہر ہے کہ ہر چیز کا ایک مطلب سمجھ لیں ہمارے یونیفارم کا نام دیا جاتا ہے چیزوں کو نا، لیکن مرثیہ پڑھنے کا تو واقعتاً کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. جیسے انیس صاحب کا ایک مخصوص انداز تھا، وہ لکھنوی کرتا اور ان کے وہ ایک ٹوپی لگایا کرتے تھے. لیکن آج جو یہاں پہ انداز ہمارے ہیں شہر کراچی میں، جو میں نے دیکھا کہ اساتذہ اور جو لوگ، میں نے پپا کو بھی دیکھا، بہت سارے لوگوں کو، کہ ایک شیروانی پہن کر اس کو، اور دامن پہ جو ہے وہ ایک مخمل کا کپڑا بچھا کر اس پر مرثیے کو رکھ کر پڑھا جاتا ہے. تو ایک امپریشن ہے، اور ایک اچھا امپریشن جاتا ہے کہ کچھ ادب سے ریلیٹ کوئی کام ہو رہا ہے اور اس کا سلیقہ ہے. تو یہ ایک مخصوص چیز ہے. نہیں، میں نے تو یہاں تک سنا ہے، کیونکہ آداب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، تو آپ مرثیے کی میں نے بات کی اور آپ نے مرثیے کے حوالے سے بتایا، تو سلام میں بھی جب سلام کوئی پیش کرنے آتا تھا پہلے دور میں لکھنؤ میں یا دیگر اسی حوالے سے ہندوستان کی جہاں رسائی ادب زیادہ پروان چڑھی، لکھنؤ اسپیشلی، تو وہاں پہ جیسے کہ رشید ترابی صاحب نے اشرف عباس صاحب کے لیے شیروانی سلوائی. ہاں، جب رشید ترابی صاحب نے یہ محسوس کیا، کیونکہ پہلے تو مرثیہ خوانی ہوتی تھی، حدیث قصہ کے بعد مرثیہ خوانی، اور مرثیہ خوانی کے فوراً بعد جو ہے وہ خطیب جو ہے وہ برسر ممبر ہوتا تھا. اب وہ مصائب سے فضائل کو تھوڑا سا مشکل ہوتا تھا، اس کو تھوڑا سا ماحول گیپ لانے کے لیے اشرف عباس صاحب کو جو ہے ان کو شیروانی بنا کے دی. اور وہ تو بالکل آداب مرثیہ خوانی اور ادب بھی یہی کہتا ہے کہ جب آپ ممبر پہ آئیں تو اس کے کچھ آداب ہیں. ہاں، ظاہر سی بات ہے، ممبر رسول ہے، اس کی ذمہ داری ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ پریزنٹیشن دے رہے ہوتے ہیں دیگر ممبر پہ بیٹھنے والے کو، کئی ہزار عوام جو ہے، کئی ہزار عوام کے علاوہ آج تو دور اتنا جدید ہے کہ ہر طرف کیمرے اور یہ سب چیزیں ہیں. آپ اپنی ایک قوم کے ریپریزنٹیٹیو بنے ہوئے ہوتے ہو، آپ ایک نمائندہ ہوتے ہو اس وقت جب آپ ممبر پر ہوتے ہو، اور لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تاکہ لوگوں کو، دیکھنے والوں کو اندازہ ہو کہ جو ہے وہ جو یہ سامنے ہمارے شخص بیٹھا ہے یہ اپنی قوم کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، اور یہ قوم کتنی سلیقے مند ہوگی جب اس کا یہ شخص اتنا سلیقے مند ہے. بالکل 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 ایسا ہی ہے. اچھا، آپ ماشاءاللہ مرثیے کہہ رہے ہیں، تو مرثیے اور مسدس میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ مرثیہ اصل میں ارکان کے ساتھ ہوتا ہے. مسدس اور مرثیے میں فرق، سب سے طویل نظم اور مرثیے میں یہی فرق ہے کہ مرثیے کی کچھ جزو ہیں، کچھ ارکان ہیں جو ضروری ہیں، اور ان کے بغیر نامکمل سا لگتا ہے شاید. ورنہ اگر وہ ارکان ہٹا دیے جائیں تو پھر وہ مرثیہ بھی کیا ہے، طویل نظم ہی ہے، مسدس ہے. اور مسدس میں اگر آپ ارکان شامل کر دیں تو پھر وہ مرثیہ ہو جاتا ہے. اچھا، یہ بند تک محدود نہیں ہے کہ اتنے بند ہوئے تو نہیں، مسدس کوئی محدود نہیں ہے، مختصر ترین بھی ہو سکتا ہے اور جتنا آپ طویل کر سکیں. بلکہ جو ہے وہ ایک مرثیہ میں سرکار ابوالفضل کا دیکھ رہا تھا، غالباً تاشق صاحب کا تھا، 800 بند کے قریب وہ مرثیہ ہے. کیا بات. اور اس میں الگ الگ جنگیں، الگ الگ جو ہے وہ سراپے اور بہت ساری چیزیں، ہر زاویے سے انہوں نے لکھا ہے، قلم بند کیا ہے، اور مرثیہ ایک ہی ہے وہ، اور 800 بند اس میں موجود ہیں.
کیا اور اسی طرح ایک مرثیہ میں نے دیکھا جس میں صرف 30 بند تھے لیکن وہ مکمل تھا، جامع مرثیہ تھا. کیا بات. تو مرثیے کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ بند کتنے ہوں یا کیا ہو، لیکن اگر آپ نے مکمل کر لیا ارکان اور چیزیں مکمل ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ مرثیہ آپ کا مکمل ہے. بہترین. ماشاء اللہ ہماری گفتگو جاری و ساری ہے نوجوان شاعر جناب ارسلان اعظمی صاحب سے. انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. والسلام. حیدر ٹی وی کے پروگرام علم اور عالم میں میں آپ کا میزبان زہیب حیدر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت سلمان فارسی کا جو بچپن ہے یا ان کی زندگی کا آغاز، اصفہان کے رہنے والے ہیں. یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو قبل از اسلام ہمیں حضرت سلمان کے مذہب کو پہلے سمجھنا ہوگا. عاشق مصطفیٰ کی اذاں میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو. کیا بچپنا تھا، کہاں پیدا ہوئے، والدین کیا کرتے تھے، ان کا مختصر سا تعارف بیان کر دیجیے گا. وہ رباح تھے اور آپ کا شجرہ نسب جو ہے وہ وہ کوش بن حام حضرت نوح علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے. جیسا آغا صاحب نے فرمایا اپنی گفتگو میں کہ عدل یہ ہے کہ کسی شخص کو اس کا مقام دینا چاہیے. کیا تم اللہ کے ولی ہو تو کیا کرو تم تمنا موت، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا کہ کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بن کرے. رسول اللہ مدینہ میں جا رہے ہیں، ایک شخص آتا ہے، ابا کاندھے پر ابا ہے، ردا ہے، اس کو کھینچ لیتا ہے زور سے. احب رضاہ احب لقاہ. ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں اپنے مہمان، اپنے خاص مہمان کے ساتھ، جناب ارسلان اعظمی صاحب کے ساتھ پروگرام شعر و شاعری میں. ارسلان بھائی، دور حاضر میں جب آپ نے، کیونکہ آپ کا گھرانہ پورا علمی ہے، اب جب دور حاضر میں آپ جاتے ہیں تو آپ ایک باریک جو اشعار کے اندر خامیاں ہوتی ہیں نا وہ بھی دیکھتے ہوں گے. مثال کے طور پہ ضم ہے، ایتا ہے اور دیگر چیزیں ہیں. تو پھر دور حاضر کی محافل میں جا کے کیا محسوس کرتے ہیں ان حوالوں سے؟ اصل میں سننے والے کے لیے بھی یہی ہے کہ میرا تو ہمیشہ سے ایک رہا ہے کہ جب پپا کے ٹائم سے ہی، اور پپا کا بھی یہی تھا، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ میں محفل سن پاؤں یا وہاں بیٹھ پاؤں. میرا موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ میں جاتا ہوں، ناظم کو اشارہ کیا، جو پڑھ رہا ہے اس کے فوراً بعد پڑھا اور واپس آ جاتا ہوں. لیکن جب کبھی بیٹھنے کا بھی موقع ملتا ہے تو اچھا جا رہا ہے، شکر ہے مولا کا. کچھ لوگ ہیں جو بہت اچھا کہہ رہے ہیں، مطلب نوجوانوں کو سننے کا ہی موقع ملتا ہے. ہم تو ظاہر ہے سینئرز تو بعد میں ہی پڑھتے ہیں اور سینئرز پہ کیا ہی بات کریں، چھوٹا منہ بڑی بات. لیکن جو ہے جونیئرز جو پڑھ رہے ہیں، جن میں ایک نام میں لوں گا حیدر رضوی کا. حیدر رضوی کے کیا کہنے، سن کے بڑا مزہ آتا ہے. اس کا ایک شعر جب محفل میں نے سنا تھا کہ کہیں یہ بچی الٹ دے نہ جا کے تخت یزید، چھڑا لیا ہے سکینہ نے ہاتھ زینب سے. تو جب سننے کو یہ والے شعر ملتے ہیں نا تو پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ اچھے ہاتھوں میں ہے فیوچر. ایسا مطلب خوشی ہوتی ہے کبھی کبھی دیکھ کے کہ اپنے ہم عمر جو ہے وہ چھوٹے ہیں مجھ سے، اور شکر ہے مولا کا احسان ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ اچھے ہاتھوں میں ہے. ذکر اہل بیت، کیا بات. نہیں، یہ رنگ قائم رہنا چاہیے. لیکن کچھ جگہوں پہ ایسا ماحول بھی ہمیں ملتا ہے جہاں یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں. تو کبھی آپ کا سامنا ایسا نہیں ہوا؟ نہیں، ہوا تو ہوگا، کبھی ہوا بھی ہے. لیکن بات یہ نا، جب بہت ساری پازیٹیو چیزیں دکھ رہی ہوں نا تو نیگیٹو کو انسان کو درگزر ہی کرنا چاہیے، کیونکہ کہیں نہ کہیں تو نیگیٹو کا فیکٹر آ ہی جاتا ہے نا کسی نہ کسی چیز میں. ہر چیز جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن آپ اگر پازیٹیو چیزوں کو اپنا وہ لے کے چلو گے تو خود بھی پازیٹیو رہو گے اور خود بھی پازیٹیو کام کرو گے. آپ کا دماغ ہی نہ جائے نیگیٹیوٹی کی طرف، تو بہتر ہے نا. صحیح بات ہے. اچھا، دور جدید میں بات اس لیے دور جدید بار بار استعمال کر رہا ہوں کیونکہ پہلے کے محافل یا پہلے کے ادب میں کچھ فرق ہے اور اب کے ادب میں کچھ فرق ہے. مثال کے طور پہ پہلے پہلو بدلنا جو ہے وہ معیوب تھا، وہ بڑا
اساتذہ اگر دیکھتے تھے تو ایسے نظر اٹھاتے تھے اور فوراً جو ہے وہ شاگرد جو بھی ہوتے تلامذی جو فوراً کا اپنا سمیٹ لیا کرتے تھے اپنے آپ کو. کسی شعر پر داد دینے سے پہلے 10 بار سوچا کرتے تھے کہ کوئی ہم سے پوچھ نہ لے کہ اس کا مطلب کیا ہے, کوئی ہم سے کسی حوالے سے گفتگو نہ کر لے. تو اس لیے میں بار بار جدید اور قریب قدیم بھائی کے حوالے بات سے یہ ہے کہ جدید اور قدیم بہت فرق ہے. آپ صرف اس سے دیکھیں کہ 100 میل کے فاصلے پر ہی جو ہے زبان اور آپ کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے. لوگ رہنے والے کچھ اور لہجے میں آپ کے یہاں کسی اور لفظ کے کچھ اور معنی ہوتے ہیں اور 100 میل پہ جا کے کچھ اور ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. بات یہ کہ لکھنؤ کا ادب اور کراچی کے ادب میں بہت بڑا فرق ہے. ہم جدید اور قدیم کا فرق لکھنؤ اور کراچی ہے, وہ دور اور آج کا دور نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں آج جو پہلے دور میں تو یہ کہا جاتا تھا بھائی ایک مصرع جو بیک وقت 2000 سامعین کو ایک ساتھ سمجھ آ رہا ہے وہ شعر بڑا نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا, آج جب تک 2000 سامع اٹھ کے داد نہ دے دے نا ایسا لگتا ہے شعر ہوا ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ اب تو ہمارے یہاں سامعین اتنے خطرناک ہو چکے ہیں, یقین کریں وہی والی بات کہ سامع جو ہے آدھے سے زیادہ تو خود شاعر ہے اور اتنا بچ کر پڑھنا پڑتا ہے کہ اب جب آپ شعر پڑھ رہے ہو تو اکثر آپ کو یہ بھی پتہ نہیں لگتا ہے یہ جو داد دے رہا ہے یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے داد دے رہا ہے. اکثر تو یہ بھی آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن شکر ہے پروردگار کا کہ اب جو ہے وہ فضا بہت ہموار ہے اور اساتذہ بھی ہے نا جو. اب بات یہ کہ اگر آپ آج کے نوجوان پر پہلو بدلنے پر سخت آ جائیں گے نا وہ کل سے محفل میں آنا چھوڑ دے گا, کل سے پڑھنا چھوڑ دے گا, لکھنا چھوڑ دے گا, یہ نقصان ہو جائے گا. پہلے دور میں نقصان نہیں ہوتا تھا. مطلب پھر ادب کس طرح سکھائیں؟ بات یہ کہ ادب سکھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایسے محفل میں اگر جھڑک دو گے 10 لوگوں کے بیچ میں تو وہ کل سے آپ کی عزت بھی کرنا چھوڑے گا اور کل سے محفل میں آنا بھی چھوڑے گا. آپ اس کو اکیلے میں تنبیہ ضرور کریں کہ بھائی یہ محفل میں ایسے پہلو بدلنا یا ایسے بیٹھنا یا ایسے بات کرنا اچھا نہیں لگتا. آپ اس کو اکیلے میں تنبیہ کریں. لیکن اگر آپ محفل میں گھور کے ڈانٹ دیں گے وہ ادب میں آپ کی بات سن تو لے گا کہ آپ اس کے بڑے ہیں, لیکن بات یہ کہ ایک دل میں خوف بیٹھ جائے گا کہ یار کل کو میں پھر پہلو بدلوں اور 10 لوگوں میں مجھے ڈانٹنا پڑ جائے. وہ اس ڈر سے آنا چھوڑے گا تو نقصان ہو جائے گا. ایک نوجوان جو ابھی آپ کی رسائی ادب کی طرف آ رہا ہے اور کام کرے گا اور آگے جا کے وہ شاید ایک برائٹ فیوچر دے سکتا ہے, آپ اس کو خوف کے مارے گھر بٹھا دو گے تو نقصان ہے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ صرف آنکھوں میں دیکھنا, میں مثال دے دیتا ہوں کہ صرف دیکھنا اور جتنے جو جونیئرز بیٹھے ہیں وہ فوراً سمجھ جائیں کہ ہاں یہ کہنا چاہ رہا ہے, ان کا استعارہ یہ ہے, ٹھیک ہے. کہنا ان کا سمجھیں گے تبھی جب انہوں نے تنہائی میں تنبیہ کی ہوگی. اگر انہوں نے برجستگی میں اور عوام میں ڈانٹا ہوگا تو وہ آنکھیں سمجھ نہیں آئیں گی. وہ آنکھیں سمجھ تب آئیں گی کہ جب تنبیہ انہیں تنہائی میں کی گئی ہوگی. نہیں وہ تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ برسر محفل یا برسر مشاعرہ کسی کو کچھ بھی کہنا, کسی کی حد تک کرنا تو ایک نامناسب عمل ہے. تو بات یہ ہے کہ تنقید برائے تعمیر ہو, یہاں بات اسی حوالے سے ہے کیونکہ پہلے دور میں رک جاتی ہے اگر آپ محفل میں ڈانٹ دو گے. پہلے دور میں بھی اگر پہلو بدلنا یعنی اس کے بعد ہمیں یہی تو ادب سکھائے گا کہ صرف آنکھ کے اشارہ جو ہے وہ ہمیں یہ واضح کرے گا کہ ہمیں کس طرح محفل کے آداب, یعنی آپ جن کی شاگردی میں ہیں یعنی کوئی نہ کوئی تو آپ کا استاد ہوگا نا. ویسے بھی ہمارے یہاں تو جب بھی استاد یا بڑا سامنے بیٹھ جاتا ہے ویسے بھی پہلو بدلتے ہوئے 10 بار سوچتے ہیں لوگ. آج بھی ہے یہ ہمارے یہاں, آج بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں برابر نہیں ہیں, لیکن کچھ چیزیں ہیں جو تبدیل ہو گئیں. اب کچھ اساتذہ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو یا اپنے جونیئرس کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے. کچھ اساتذہ آج بھی سخت ہیں اور انہوں نے آج بھی جو ہے وہ رویہ وہی رکھا ہوا ہے جو پہلے تھا. تو دونوں طرح سے کام چل تو رہا ہے. بس میرا یہی ماننا ہے کہ کسی طرح ایسا کچھ نہ ہو کہ نقصان ہو جائے. جو آنے والا نوجوان تھا وہ کسی خوف کے مارے پیچھے رہ جائے اور ایک برائٹ فیوچر دینے والا شخص ہمارا کہیں اندھیروں میں گم ہو جائے. اچھا, سامع کا کتنا کردار ہے شاعر کے حوالے سے؟ سامع کا ایک مکمل کردار, مطلب سمجھیں شاعر کے بعد جو سب سے بڑا کردار ہے وہ سامع کا ہی ہے اس کے شعر پر. اور بلکہ جب آپ پبلک میں آ کے شعر پڑھ رہے ہو نا تو پھر وہ بھی پبلک پراپرٹی جاتا ہے, آپ کا تو رہتا نہیں ہے. پھر آپ کو اس پہ تنقید بھی سننی پڑتی ہے, آپ کو داد ملے وہ بھی آپ کو لینی پڑے گی, اگر نہیں ملے گی اور تنقید ہوگی تو وہ بھی آپ کو لینی پڑے گی. دونوں صورتوں میں اب سامع کی ذمہ داری بن جاتی ہے. اور سامع کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی غلط شعر یا کوئی اس طرح کا غیر مناسب بات پڑھ رہا ہے تو اس کو داد نہ دے کر, اس کو نہ سراہ کر یہ بات واضح کر دے کہ بھائی ہم کوالٹی اور اچھی چیز سننے بیٹھے ہیں, ہم یہ سننے نہیں بیٹھے جو آپ ہمیں سنا رہے ہیں. ہمیں روایتیں اور جو باتیں ہیں وہ مناسب اور بالکل اوتھینٹیکیشن کے ساتھ بتائیں.
سامع کی ذمہ داری ہے کہ وہ پڑھا ہوا اتنا ہو, وہ جانتا ہو, اس کو یہ نہ ہو کہ وہ آج محفل میں آ کے بیٹھا ہے تو آج پہلی دفعہ کوئی شعر سنا ہے تو اس کو وہ واقعہ معلوم ہو رہا ہے. سامع کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اتنا ہی مطالعہ کرے جتنا ایک شاعر کر رہا ہے. اتنی ہی ذمہ داری اس کی بھی بنتی ہے جتنی ایک شاعر کی ہے, کیونکہ شاعر آ کے کچھ بھی پڑھ کے چلا جائے آپ مان تھوڑی سکتے ہو. دیکھیں بات یہی ہے, یہ آپ نے بات کی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, ہو کیا رہا ہے؟ نہیں, کچھ جگہوں پہ مسئلہ یہی ہے کہ ہو یہی رہا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ بھی پڑھا جا رہا ہے کئی جگہوں پہ, کہ جو بھی پڑھ دیا جاتا ہے پھر اس کی ذمہ داری نوحہ خان تو لے لیتا ہے, شاعر پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ بھائی یہ شعر میں نے ایسے نہیں ایسے کہا تھا. لیکن بات یہ کہ ہو اس لیے رہا ہے نا کہ سامع جانتا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں تھی جو ابھی پڑھی گئی ہے, سامع اپنی ذمہ داری نبھا تو رہا ہے. دیکھیں میں اگر آپ کی تو معذرت چاہتا ہوں, آپ یہ بات کر رہی ہے, لیکن دیکھا جائے تو ایسی محافل بھی ہوتی ہیں جہاں بے وزن شعر, میں ناموضوع شعر کی تو بات ہی نہیں کر رہا, جی میں یہاں بات کر رہا ہوں بے وزن شعر, جو واضح نظر آتا ہے, ہاں ٹھیک ہے. ناموضوع چیزیں تو بہت ساری آپ ہاں برداشت کر دیں گے, پتہ بھی نہیں چلتا نکل جاتی ہیں. جو شعراء ہیں جو شعری نظر رکھتے ہیں وہ اس پر بات کریں گے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ بے وزن شعر کے اوپر شخصیتی داد کا جو سلسلہ ہے اس پر تو سامع بڑا داد دیتے ہیں. اب اس کے بعد وہی جو سامع ہیں وہ معیاری شعراء پہ بھی وہی داد دے رہے ہیں. اب یہاں پہ تو فرق واضح نہیں ہو پا رہا کہ کس کا شعر معیاری تھا. اصل میں یہ باتیں کچھ اس طرح بھی ہیں کہ محفل مدحت اور غزل کی محفل اور مشاعرے کو دو الگ سمتوں میں رکھنا چاہیے. اگر غزل کی محفل میں کوئی اس طرح کا شعر پڑھ رہا ہے جو بے وزن ہے تو پھر اس کا گریبان سے آپ پکڑ لو کہ تم شاعر ہو, تم نے یہ کیا کیا. لیکن اگر مدحی پروگرام میں کوئی ایسا بے وزن شعر ہو رہا ہے تو یار آپ عقیدت پہ اس کو داد دے سکتے ہو, کیونکہ اس کا عقیدہ صاف ہے, اس کی بات جو کرنا چاہ رہا ہے وہ عشق اہل بیت میں کہہ رہا ہے. ایسا اب بات یہ ہے کہ ایک بیت مولا نے ذمہ داری لی ہے کہ آپ میری شان میں ایک شعر کہو تو یہ جنت میں آپ کو ایک بیت ملے گی. تو بات یہ ہے وہاں پہ کون سا فرشتہ بیٹھا ہوگا اسکیل لے کر کہ بھائی میں ناپ لوں اس کا مصرع وزن میں تھا کہ نہیں تھا جو اس کو بیت دے دی جائے. ہاں غزل کے میدان میں اگر آ جائیں گے تو پھر آپ کا گریبان پکڑنا بنتا ہے کہ بھائی تم نے بے وزن شعر کیسے کہہ دیا. لیکن اگر آپ مدح اہل بیت میں یہ بات کر رہے ہیں تو بھائی عقیدت کی داد ہے, شعر کی کوئی داد نہیں ہے. عقیدت کی داد سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کا عقیدہ تو پہنچانا آپ تک. نہیں ہے, لیکن میرا پھر آپ کی بات بالکل درست ہے, میں آپ کی بات سے متفق بھی ہوں کہ بالکل عقیدے کی داد ہے. لیکن جب آپ ایک چیز اپنے آپ کو کہہ چکے ہیں, مثال کے طور پہ کہ آئی ایم اے شاعر, میں ایک پوئٹ ہوں, میں قلم کار ہوں, تو جب قلم کار کا جملہ آپ کے نام کے ساتھ لگ گیا ہے تو کم از کم آپ اس کے جو فرائض ہیں جی ان پہ تو پورا اترنا چاہیے نا. میں بات وہی واضح آپ کو کر رہا ہوں کہ قلم کار کا آپ کے ساتھ جڑ جانا صرف اس بات کی کسی بھی میدان میں ہو, کسی بھی میدان میں ہو, قلم کار کا آپ کے ساتھ جڑ جانا سلسلہ یہی ہے کہ قلم کاری اور یہ سخنوری اور شاعری ناپ تول صرف اس جگہ کیا جائے جہاں پر آپ نمائندگی نہیں کر رہے. آپ نمائندگی نہیں کر رہے ایک جگہ پہ. محفل میں اگر آپ بیٹھے ہیں تو آپ اپنی قوم کے ساتھ بیٹھیں, اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی ناپ تول کر نہیں بولتا. جب آپ گھر والوں میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو جی ابا حضور کر کے بات نہیں ہوتی, ابا پپا پاپا اس طرح بات ہوتی ہے. لیکن جب آپ کسی سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں اپنے گھر کے بارے میں تو آپ یہ کہتے ہیں میرے والد محترم اور میرے والد صاحب نے یہ کہا. تو یہ دو الگ باتیں اس طرح ہو جاتی ہیں کہ اگر آپ محفل میں بیٹھے ہو تو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہو, آپ کو اوپن ہینڈ ہے کہ اگر آپ کوئی غلطی بھی کرتے ہو تو آپ کو گنجائش ہے, آپ کو معافی ہے کیونکہ آپ کا گھر ہے. لیکن اگر آپ نمائندہ بن کر اپنی قوم کے نمائندہ بن کر غزل کے میدان میں جا کر اور شعر کہہ رہے ہو تو پھر آپ پر ذمہ داری ہے پوری قوم کی کہ آپ کا نام آگے جا رہا ہے کہ بھائی فلانا مسلک کا شاعر تھا جو غزل کہہ رہا تھا لیکن بے وزن تھی. وہاں آپ کی ذمہ داری زیادہ بن جاتی ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے, لیکن اگر میں ایک بات کہوں کہ ہماری جو نجی نشست کہہ لیں آپ اس کو, کہ نجی نشست یا نجی محفل, جیسے گھر کی بات کی آپ نے مثال دی, تو اس میں کیمرے کی آنکھ آپ کو انٹرنیشنلی جو ہے نا وہ شو کر رہی ہوتی ہے. جی یا تو پھر وہ انٹرنیشنلی جو ایک چیز ہے شے ہے اس کو ہمیں ہٹانا پڑے گا وہاں سے. نہیں, کیوں ہٹانا پڑے گا؟ بات یہی ہے کہ گھر کی بات باہر جا رہی ہے نا. گھر کی بات باہر تو جا رہی ہے, لیکن آپ کو یہ اندازہ ہے کہ غزل جو ہے وہ مختلف اقوام بین الاقوامی چیز ہے نا ایک,
لیکن کچھ چیزیں جو ہیں جیسے ہماری منقبت کی محافل ہوتی ہیں, جو ہمارے نجی نشستیں ہوتی ہیں, یہ اس حد تک جاتی ہیں کہ بھائی میں نے پڑھا تھا نا, میرا حلقہ سننے بیٹھا ہے اسے, مجھے سنے گا وہ, اور اس کے بعد آگے وہ ریوائنڈ یا فارورڈ کرے گا اور بند کر کے رکھ دے گا. آپ نے پڑھا تھا, آپ کے حلقہ ہے, اب آپ کے لوگ سنیں گے, بات وہیں گھر میں آ جائے گی. صحیح. تو کچھ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو گنجائش دیتی ہیں, اور جب بندہ آنا شروع کرتا ہے اور پڑھنا شروع کرتا ہے تو شروع میں غلطیاں ہوتی ہیں. شروع میں کچھ اوزان کی غلطیاں کرے گا, عقیدت کی نہ بھی کرے تو اوزان کی غلطیاں کر دے گا. اور ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی پرفیکٹ ہے, اس کے کلام میں غلطی ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بھائی کلام اس کا پاک ہے, کلام پاک نہیں ہے. ایسا ہی ہے, تو اس میں غلطی ہونے کی گنجائش ہے. لیکن آہستہ آہستہ پھر یہ آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اگر آپ جانتے ہیں کہ اس نے غلط پڑھا تو آپ کو فرض بنتا ہے کہ آپ اسے اگلی بار روکیں اور سمجھائیں کہ بھائی اب جب اگلی دفعہ آنا تو اس چیز کو دیکھ کر آنا کہ یہ تم نے ایسے کر دیا تھا, اب تم اس کو ٹھیک کر کے لانا, نہ کہ اس کو ڈیگریڈ کریں اور وہ پھر پیچھے ہٹ جائے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب پھر میں وہی بات کہوں کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس دور کا نوجوان شاعر ہے, اس دور کا جو نوجوان شاعر ہے, وہ اگر آپ کوئی اس کے بات سمجھائیں گے تو وہ آپ کی بات سمجھے گا؟ نہیں, کیوں نہیں سمجھے گا, سمجھانے والے پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہیں بہت ساری چیزیں. اگر آپ سمجھانے میں آپ اس کا تمسخر اڑائیں گے یا جو ہے اس کی تحقیر کریں گے تو پھر وہ کیوں سمجھے گا آپ کی بات؟ وہ تو ضدی ہے نا, آج کا نوجوان ہے, ضد پہ آ جائے گا. لیکن اگر آپ اسے کہیں گے یار کہ تم نے یہ شعر کہا لیکن تمہاری جو نیچر ہے نا, تم اس سے اچھا کہہ سکتے تھے, وہ آپ کی بات مانے گا بھی اور ایکسیپٹ بھی کرے گا اور بولے گا نہیں یار آپ نے میرے فیور میں بات کی, آپ میرے محسن ہو. بالکل ایسا ہی. بس اتنی سی بات ہے. سمجھانے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سمجھا کیسے رہا ہے. پپا نے ایک دفعہ مجھے اپنا واقعہ سنایا کہ وہ ایک محفل میں پڑھ رہے تھے, تو انہوں نے ایک محفل میں پڑھا اور انہوں نے کہہ دیا, اچھا جونیئر تھے, سب سے جونیئر ناموں میں استاد سید جعفر اور پپا ہوتے تھے اس وقت. پپا نے کہہ دیا اب جو میں شعر پڑھ رہا ہوں یہ صرف میں کہہ سکتا تھا, اتنے جونیئر ہونے کے بعد. اور پیچھے سے آواز آ گئی جی پڑھیے. خیر وہ شعر پڑھا, اس پہ داد بھی بہت ملی کہ وہ جو شعلہ خیمہ شہ سے اٹھا اس کی زد میں اب میرا گھر آ گیا. اس وقت لالو کھیت میں گھر وغیرہ جلے تھے تو پپا کا ہمارے ابھی جو ہے وہ گھر جل گیا تھا. لیکن جو ہے اس محفل کے بعد جوش صاحب نے اعظمی صاحب کو باہر روک کر ڈانٹا نہیں. جوش صاحب نے بولا میاں آ گئے ہو تو بھاگنا نہیں, ہم ہیں. یہ جملہ کتنا دل مطمئن کرنے والا ہے, کتنا حوصلہ بلند ہو گیا ہوگا اس نوجوان شخص کا جس کو آ کر سینئر آدمی نے آ کے یہ بول دیا کہ بھائی آ گئے ہو تو بھاگنا نہیں, یہ سب چلتا رہے گا. بڑی بات, بہت بڑی بات. تو سب سے بڑا ڈیپینڈ اس شخص پہ, ذمہ داری اس شخص کی بن جاتی ہے جو سمجھا سکتا تھا اور اس نے صحیح سمجھایا نہیں, اور ایسا ہی ہے. بس ذمہ داری پھر اس شخص کی ہو جاتی ہے. اچھا بالکل, آپ نے بالکل بات صحیح ہے. جب اتنا بڑا شخص کسی جونیئر کو اس طرح سراہے اس کی ایک کاوش پر تو پھر دل بڑا ہوتا ہے, دل بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. بالکل ایسی بات ہے. اچھا استاد ہونا پھر محنت کرنے کا دل چاہتا ہے. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. استاد ہونا کتنا ضروری ہے؟ استاد ہونا ایسے خاص ضروری ہے طور پہ جیسے شاعری کے لیے استاد ہونا ایسے ضروری ہے جیسے باپ ہونا ضروری ہے. کیا بات. استاد انسان کو بے استادہ ہونا ہی نہیں چاہیے, چاہے پھر وہ صرف شاعری کی بات نہیں ہے, کوئی سا بھی میدان ہو. آپ کچھ بھی آسمان سے سیکھ کے نہیں آتے بھائی, آپ انسان ہو, آپ نے زمین سے سیکھنا ہے. اور کچھ چیزیں آپ کی چیزوں میں ہمیشہ بہتری کی گنجائش موجود ہے, چاہے آپ جونیئر ہو چاہے آپ سینئر ہو جاؤ. علم کی ابتدا اور انتہا دونوں جہالت ہے. جہاں سے آپ شروع ہوئے تھے اس سے پہلے آپ جاہل تھے, جہاں تک آپ پہنچ گئے اس سے آگے آپ جاہل. کیا بات. تو کچھ مطلب اکثر دیکھا گیا کبھی کسی سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کے استاد کون ہیں تو وہ کہتا ہے بس ہیں ایک. تو یہ بس ہیں ایک جو ہے یہ کیوں؟ بس ہیں یہ بھی دور جدید ہے. دور جدید اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, آج کل لوگ جو ہیں وہ سیلف کانشیس بہت زیادہ ہو گئے ہیں. وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے استاد کا نام بتا دیا تو استاد مجھ سے آگے آ جائے گا. نہیں بھائی کیسے آ جائے گا یار, آج تک نہیں آیا تو اب کیسے آ جائے گا. تو بھائی استاد کا نام لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اگر آپ کسی کو استاد مانتے ہیں تو اس کو استاد دل سے مانیں اور ایکسیپٹ کریں. باپ کو ماننے میں کوئی جو ہے وہ شرم کی بات نہیں ہے کہ یہ میرا باپ ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ماشاء اللہ, آپ نے مرثیہ کہا, آپ نے منقبتیں کہیں, آپ نے نوحے کہے, کبھی قصیدے کی طرف قدم بڑھایا؟ میں نے ابھی تک قصیدہ کوئی نہیں کہا, لیکن میرا اس دفعہ ارادہ ہے کہ قسیم بھائی ہیں ہمارے جولی میں, آپ دیکھتے ہیں جی ان کے مقاصدے کی محفل ہوتی ہے. جی ہر سال جو ہے انہوں نے مجھے مدعو کیا ہے. محفل ہوگی اس سال انہوں نے مجھے مدعو کیا ہے تو اس دفعہ ان کے یہاں کے لیے پہلی دفعہ قصیدہ لکھوں گا. کیا بات. تو آغاز کیا یا نہیں ابھی تک تو نہیں کیا, میں نے آپ کو بتایا نا مجھ سے ایگزامس کی طرح کوئی کام
کیا اچھا کیا بات ہے, وہ تو بس بیٹھ گئے تو ہاں بیٹھ گئے بس. سر, پھر انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جلد از جلد آپ سے ہاں ایک قصیدہ قصیدہ سننے کو ضرور ملے. بھی سنیں گے. اچھا نظم پہ کتنا کام آپ نے کیا؟ نظم پہ میں نے رسائی کام نہیں کیا, ویسے غزلیات کی طرف جی سے تو کام بالکل کیا ہے. بالکل, یہ ہے تو ادب کا اور ہی حصہ. ہاں میں نے اس طرح سے اس پہ نظم پہ کام کیا ہے, لیکن اس طرف سے نہیں کیا کہ جو ہے رسائی ادب کی طرف نہیں کیا, غزلیات میں کیا. ایک نظم تھی میری جی جی. کہ میں ایک دن باغ میں بیٹھا کہیں خوابوں میں کھویا تھا, ہاں پھر ایک آواز نے اس وقت کی رفتار کو روکا, مجھے کیا بات. محسوس ہوتا تھا واہ کوئی کوئل میرے کانوں میں میٹھا گیت گاتی ہے, کیا مجھے بات. کہہ کر بلاتی ہے سنیں ہاں ذرا سنیے, سنا ہے آپ شاعر ہیں, کیا بات. سنا ہے آپ لفظوں سے سراپا کھینچ دیتے ہیں. بہت اچھا ہے. ارے واہ شرمائیے تو مت میری جانب نظر کیجیے, کیا بات ہے. قلم کو ہاتھ میں تھامے سراپا کھینچ دیں میرا. کیا کہنے, نگاہوں کو کیا اٹھایا کہنے. تو نظر اس پر پڑی میری, اور ایک لفظوں کا دریا سا واہ. لبوں تک آ گیا میرے. ہاں مگر میں کچھ نہیں بولا, میں آخر بولتا کیسے, تمہارے بال ایک کالی گھٹا کا ایسا بادل ہائے ہائے ہائے, برس کیا بات جائیں اگر کیا مجھ پہ, بات. میں یکسر ڈوب جاؤں گا. مگر میں کچھ نہیں بولا, میری خاموشی بہتر تھی, میں آخر بولتا کیسے, کیا بات. تمہاری آنکھ کے تیور ہماری جان لے لیں گے. ہائے ہائے. نشہ واہ ایسا ہے آنکھوں میں کہ جیسے سرد راتوں میں شراب خلد کا نشہ. کیا بات. مگر میں کچھ نہیں بولا, میری خاموشی بہتر تھی, میں اس سے واہ. بولتا کیسے, ہاں تمہارے ہونٹ قاتل ہیں کہ ان کے سامنے سرخی گلابوں کی مجھے تو ہائے زرد لگتی ہے. ہائے ہائے ہائے. مگر کیا میں بات. چپ رہا, کچھ بھی کیا نہیں بات. بولا, میں آخر واہ بولتا کیسے, فقط اتنا ہی دیکھا تھا, نظر پھر جھک گئی میری. کیا بات. اگر پھر سے نظر اٹھتی تو خنجر اس کی آنکھوں کا جگر کے پار ہو جاتا, ہائے کیا بات ہے. مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا, بس کیا اس سے بات. پیار ہو جاتا. ہائے کیا کہنا یہ بھائی, ماشاء اللہ مکمل نظم آپ نے کہی, اور کیا حسین کہی ہے. مطلب ایک سرور طاری ہو جاتا ہے ہاں جب سننے والا آپ کو مسلسل نظمیں کہتے ہوئے سنے. اور ہاں ماشاء اللہ آپ کو ہر چیز مسلسل کرنی چاہیے اب تو. شاعری کے ہر میدان میں ماشاء اللہ ایک عظیم باپ کی عظیم اولاد سے آپ جو ہے وہ گفتگو سماعت فرما رہے تھے. اب میں وقت اور گنجائش نہیں دے رہا ہے, میں وقت کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں, ورنہ تو سوالات تو بہت تھے. ہاں اور ماشاءاللہ آپ کی طرف سے جو ہے وہ دلچسپ جوابات سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ فیض اٹھا رہے تھے. بہرحال وقت کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں, تو بہرحال ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے جزاک اپنی اللہ. بےحد مصروفیات میں سے وقت نہیں, بڑی نکالا محبت ہمارے آپ نے یاد ساتھ. رکھا. بالکل, خدا آپ کو سلامت رکھے. ہمارے ساتھ آج انتہائی خوبصورت خوش لہن شخصیت اور باکردار شخصیت جناب ریحان اعظمی صاحب کے فرزند ارسلان اعظمی صاحب تشریف فرما تھے, جو کہ بیک وقت مرثیہ, نقبت, نوحے کے حوالے سے, نظم کے حوالے سے جو ہے ایک خوبصورت نام ہے. اور انشاءاللہ آپ ان سے بہت جلد قصیدہ بھی سماعت فرمائیں گے. خدا ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی. اپنے میزبان اریب ہادی کو دیجیے اجازت. والسلام. Oh